اصل ایشوز کے اوپر بات ہی نہ ہو. آپ کی اپنی حکومت میں ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ انہوں نے کہا کہ آپ کی اپنی جماعت، بلکہ کیا کہا خود ہی سن لیں کہ ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں. اس رنگ روڈ کے گرد جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز جس تیزی سے گرو کی اور ان کے ساتھ جڑے جو کچھ ایسے افراد جن کا ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے اور جن کا اپوزیشن سے بھی تعلق ہے اور جن کا بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے بڑا گہرا ایک رشتہ ہے، وہ سارے افراد جو ہیں وہ اس انکوائری رپورٹ میں بے نقاب ہوئے ہیں. جی، ہماری جماعت سے بھی تعلق ہے، چند بااثر سیاسی اور بیوروکریٹ اور باقی افراد کا تو انہوں نے ذکر کیا اپوزیشن کا، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں. اور عطا طاہر صاحب نے نون لیگ کی طرف سے اس حوالے سے کیا ڈیمانڈ کی اور کیا نام لیے، آئیے دیکھتے ہیں. اس میں 2 علاقے وزیر اعظم کے مشیروں کے کہنے پر ایڈ کیے گئے. ایک نووا سٹی کے نام سے ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جو وفاقی وزیر غلام سرور خان اور ان کے بھائی کی ملکیت ہے. اسلام آباد کا سیکٹر C17 جو سنگجانی نامی گاؤں کے ساتھ ملحقہ علاقہ ہے، یہ سڑک وہاں بھی پہنچائی گئی کیونکہ زلفی بخاری کے خاندان کے لوگوں کی آبائی زمینیں وہاں پر ہیں. بہت ساری زمین وہاں پہ بھی خریداری کی گئی اور یہ غلام سرور خان اور زلفی بخاری کو جو فائدہ دیا گیا ہے اور اس قوم کا 2.3 ارب روپیہ من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے، یہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے. جی ناظرین، اور یہ سڑک 26 کلومیٹر ایکسٹینڈ کیوں کی گئی اس کا بھی ذکر کیا، آئیے دیکھتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے دور میں یہ 40 کلومیٹر سڑک منظور ہوئی تو آپ نے اس کے اندر اضافی 26 کلومیٹر کیوں ڈالے؟ اور کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر غلام سرور خان اور زلفی بخاری کی ذاتی پراپرٹی شامل نہیں ہے؟ کیا ان 26 کلومیٹر کے اندر ان کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں شامل نہیں ہیں؟ آپ نے سرکار کے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے یہ ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو اربوں روپے کے فائدہ لیا گیا اس کا الزام انہوں نے کن پہ لگایا، آئیے دیکھتے ہیں. یہ 2.3 ارب کا دن دہاڑے جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، سرکاری پیسہ اپنے من پسند لوگوں کو ادا کیا گیا ہے. نہ صرف یہ کہ یہ زلفی بخاری کے خاندان کو اور غلام سرور خان کو یہ پیسہ ادا کیا گیا ہے، ان کی زمین کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے اور ان کے من پسند پراپرٹی ڈیلرز کو اور ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو نوازا گیا ہے. منسٹر صاحب، وزیر اعظم نے انکوائری آرڈر کی، پھر پنجاب حکومت نے کی، ڈاکٹر فردوس عاشق صاحبہ نے بتایا کہ کون کون اس میں ملوث ہے اور تفصیلات نون لیگ بتا رہی ہے. دیکھیے، پہلی چیز کہ یہ اس کا میری وزارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ بار بار سڑک کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید وہ کوشش تو ہوئی تھی کہ سی پیک کے اور کچھ آپ کی سڑکوں کے ساتھ جو اس کے اوپر کمنٹس تھے وہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کمنٹ دیے تھے. ٹھیک، اب میں ذرا آ جاتا ہوں کہ آپ نے انکوائری رپورٹ کی بات کی. دیکھیے، انکوائری کا آرڈر کس نے کیا تھا؟ وزیر اعظم عمران خان نے. اور کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کے اوپر سوال اٹھے تھے کہ یہ پروجیکٹ کی ڈیزائن میں اور کیا تبدیلیاں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کس کو فائدہ دینے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کو اس نے ڈائریکٹلی نہیں بتایا تھا کہ آپ کے 2 بندے اس میں کرپشن میں ملوث ہیں؟ نہیں. اور جو انکوائری رپورٹ آئی ہے اس میں کیا تھا کہ ڈیزائن وغیرہ کون مرتب کر رہے تھے، اس میں کون لوگ شامل تھے. اس میں میرے خیال سے ایک کمشنر تھے کہ جو اس پروجیکٹ کے رنگ روڈ پروجیکٹ کے انچارج تھے، ان کا نام آیا ہوا ہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ وقت سے پہلے ہی پرائم منسٹر نے تحقیقات کی. اب ذرا مجھے بڑی یہ بات سن کے اپوزیشن کی مجھے بڑی خوشی ہوئی. بڑی خوشی کس چیز کے اوپر ہوئی کہ ان کو پتا ہے اور انہوں نے کرتوت ہی ایسے کے ہیں. اب M1 جب بن رہا تھا تو آپ نے دیکھا تھا نا کہ کس طرح اس کو چینج کر کے کس کس کو کی زمینوں سے گزار کے کس کس کو فائدہ دیا گیا. اب آپ مجھ سے کہیں گے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک تو NHA کا ہی پروجیکٹ تھا اس وقت، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میں نے جس کتاب کا ابھی حوالہ دیا کیپٹلزم اکیلی سیل کا، اس میں جو نہ ادائیگی ہوئی تھی نواز شریف کو تو اسی پروجیکٹ میں ڈالروں کی صورت میں اسی پروجیکٹ کے اندر ہوا تھا. تو ظاہری سی بات ہے ان کو پتا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہی بتا رہا ہے کہ جب پروجیکٹ کوئی ڈیزائن چینج ہوتا ہے تو کس کس کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، کب کب فائدہ پہنچانا ہوتا ہے، زمینوں کی قیمتیں کس طرح بڑھتی ہے، کس طرح کسی کو اوبلائج کیا جاتا ہے. اور یہی اوبلائج ہی کرنا تھا کہ جس موٹر وے کا ڈسٹینس کم ہو سکتا تھا اس کو بڑھا دیا گیا. تو یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا، ان کے ہر منصوبے کے اندر آپ کو یہ تمام کرتوت ان کے نظر آئیں گے. لیکن کبھی تحقیقات ہوئی، کبھی اس کا سوال پوچھا گیا، کب انہوں نے کوئی ایکشن لیا؟
کبھی نہیں گیا. لیکن ابھی تو پروجیکٹ شروع ہی نہیں ہوا. میں قوم کو یہ بتاؤں کہ جس رنگ روڈ کی پروجیکٹ کی ابھی یہ بات کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ کوئی مکمل نہیں ہوا. اس میں کچھ پیمنٹس کر دی گئی ہیں اٹک کی سائٹ پہ حالانکہ اور پنڈی سے کم ریٹ زیادہ ریٹ لگایا گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کوئی پروجیکٹ کا مکمل ہوا کیا اس کے بعد کوئی سوال اٹھا نہیں. لیکن یہ پہلی ہی یہ صرف عمران خان کر سکتا ہے, چاہے ان کی چینی کی تحقیقات ہو, چاہے ان کے آئی پی پیز کی تحقیقات ہو, چاہے وہ پیٹرولیم کے حوالے سے جو قلت آ جاتی ہے اس کی تحقیقات ہو. یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے کیونکہ نہ تو وہ ان کی طرح ٹھیکیدار ہے, نہ ان کی طرح وہ شوگر مافیا کے ساتھ شامل ہے, نہ ان کی طرح شوگر ملے ہے, نہ ان کی طرح کوئی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ مل ملاپ ہے, نہ انہوں نے کبھی باہر جائیدادیں بنائی ہے. اس لیے عمران خان ہی کر سکتا ہے. میں سمجھ رہا تھا کہ ابھی جب یہ گفتگو کریں گے تو اپریشیٹ بھی کریں گے عمران خان کو, لیکن ظاہر سی بات ہے پوزیشن ہے, انہوں نے تو اپنی دکانداری چلانی ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ بیچنا ہے تو انہوں نے بیچ دیا.